کو بنانا ہے اور بنایا ہے. ہم اس کے اوپر بہت بحث کر سکتے ہیں کہ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن مزید بہتر کام کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا, لیکن جو دنیا کے اندر ٹرینڈ ہے اس کے مطابق کم از کم ادارہ یہ ٹھیک ہے. حکومت اب اس ادارے کو 5 حصوں میں بانٹنا چاہتی ہے, 4 حصے بھی نہیں ہیں. صوبوں کو 4 حصے دینا چاہتی ہے اور اس کے بعد ایک حصہ اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر بھی رکھنا چاہتی ہے. ایک نہیں 4 حصے اسلام آباد میں, اس کے بھی 4 حصے, اس کو فردر 4 ڈیوائڈ کیا. لیکن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ بعد از واقعہ بحث ہے. ایز چیئر پرسن HEC آپ کا کیا خیال ہے؟ از اٹ اے ڈن ڈیڈ؟ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اس کے بعد جتنی مرضی آپ مغز ماری کریں, بحث کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اکارڈنگ ٹو دی امپلیمنٹیشن کمیٹی انہوں نے بولا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, دس از اے ڈن ڈیل. ٹھیک ہے نا, اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو ہوپ, دیٹ از وائی وی آر گوئنگ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو دا پریزیڈنٹ, بیکاز پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پاپولیرٹی کو گیج کرے کہ عوام کیا چاہتی ہے, وائس چانسلرز کیا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں, فیکلٹی کیا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکراس دا بورڈ, کل پھر وائس چانسلرز کی میٹنگ ہے اسلام آباد میں, آل وائس چانسلرز آر ایکیومولیٹنگ ٹمورو, اور وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی بھی ایک ہوتی ہے کہ ان کی وش کو دیکھنا ہے. کیا آپ چند ایک پارلیمنٹیرینز کو دیکھیں گے؟ اور دوسری بات صرف یہ وش والی بات نہیں ہے, قانونی بات بھی ہے. جب یہ چیزیں ویری کلیئرلی اسپیسیفائڈ ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن از اے فیڈرل سبجیکٹ اینڈ اٹ شوڈ ریمین دیئر, تو پھر آپ کیا بیسس ہے کہ امپلیمنٹیشن کمیٹی سیز کہ اٹ ہیز ٹو بی خود مختار ادارے کے اہم ترین عہدیدار کی حیثیت سے آپ کورٹ میں تو جا سکتے ہیں. گورنمنٹ کے خلاف کورٹ میں نہیں جاتی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک دیر از اے وے فارورڈ کہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں, ہم لوگ سمجھا سکتے ہیں. آئی آلویز بلیو ان اے پازیٹیو اپروچ, اے ون ون سچویشن. سو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ, وی آر میٹنگ امپلیمنٹیشن. کورٹ جانا از ناٹ این آپشن, not for us, and we hope that there will be a political solution, there will be an academic solution, there will be an educational and technical solution to the whole thing, and there will be a way forward. آپ کی امید کی بنیاد کیا ہے جب آپ کے پرانے کولیگ جو پڑھے لکھے ہیں, آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو کو جانتے ہیں, آپ کا خیال تھا کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں اور تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں, آپ بڑی اچھی بات ہے پر امید نظر آ رہے ہیں, لیکن میں اس کی وجہ جاننا چاہوں گا آپ کی امید کی بنیاد کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو کہہ دیا؟ نہیں, میں ہمیشہ آپٹیمسٹک رہتا ہوں ہر چیز کے, بیکاز ہر چیز کی ریئلسٹک نا. یس ایبسولوٹلی, بٹ وی آلویز تھنک گڈ, وی ڈو گڈ اینڈ وی ہوپ فار دا گڈ. تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی بھی صورتحال ریٹریو کی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ چیزیں ریکور ہو جائیں گی, اینڈ آئی ایم شیور, آئی ایم پازیٹیو دا پرائم منسٹر اینڈ پرہیپس دا پریزیڈنٹ ول انٹروین and they will say کہ well it is very clear, it's black and white کہ yes higher education is a federal subject and it will remain a federal subject. بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ چونکہ اس کے اندر بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اپنی بیوروکریسی کا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, تو ساری کیمپین چل رہی ہے. ورنہ تو حکومت وقت جو ہے پبلک کے نمائندگان ہیں, اور جو کمیٹی ہے وہ کنسنسس, پولیٹیکل کنسنسس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور اگر ربانی صاحب از ناٹ اے نان اینٹی, وہ بھی ان کی قربت ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اس سے زیادہ قربت ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آئسولیشن کے اندر کام کر رہے ہوں گے. تو ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے, لیو ود اٹ. اگر ہو گیا تو خیر ہے, کوئی نہیں. اینڈ دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ بیکاز ہوپ فلی وی آر ڈیلنگ وتھ ریزنیبل پیپل, اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف میں اکیلے اور بیوروکریسی آف HEC نہیں ہے, یہاں پہ ملک کے 72 وائس چانسلرز ہیں پبلک یونیورسٹیز کے, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیڈنگ اکیڈیمکس بھی اس میں ہیں, ڈسٹنگوشڈ پروفیسرز بھی ہیں جو کہ ورلڈ فیمس پروفیسرز ہیں جن کو انٹرنیشنل آنرز اینڈ ایوارڈز دیے گئے. ایٹ لیسٹ یہ ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے, ان کی اوپینین بھی سنیں. آپ کے ڈونرز بھی, بفور آئی کلوز, آپ کے ڈونرز بھی تو آپ کے ساتھ انوالو ہے نا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے؟ جی, ڈونرز نہیں بلکہ وی ہیو ارنڈ اٹ. ڈونرز ان دا سینس کہ آپ کو ایک ایکسٹرنل سپورٹ تو اویلیبل ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. یہ ادارہ جو ہے جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا کوئی ریئیکشن اس کے اوپر ابھی آیا نہیں ہے؟ وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ریئیکشن ان کا آ گیا ہے, بیکاز اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ بفور دس کرائسس آلسو یہ ادارے ویری کلیئرلی کہتے تھے کہ پاکستان میں ہم میں اتنا کانفیڈینس ہے, کریڈیبلٹی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہ وی فیل کمفرٹیبل, بیکاز آج تک ہم نے ان کو جو ٹارگیٹس دیے ہیں وہ ناٹ اونلی وہ ٹارگیٹس میٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو ایکسیڈ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں $300 ملین کی ایک نئی ایڈ لون ورلڈ بینک سے اپروو ہوئی تھی, اور پچھلے مہینے ہی اپروو ہوئی ہے, اور اس میں بھی ٹارگیٹس ہیں. اٹس ناٹ منی ٹو اسپینڈ, ٹھیک ہے, دیر آر ڈیلیوریبلز. آج کے لحاظ سے پیسے ملتے بھی نہیں ہیں, آج کل تو ہر چیز کے اوپر ڈیلیوریبلز ہیں. تو آبویسلی دے آر ناٹ کوشچننگ کہ اگر ہائر ایجوکیشن ہی نہیں ہے تو کیا وہ دوسرا ادارہ اور ادارے فیوچر پلورل میں کیا وہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے؟ وفاق سے کتنا پیسہ لیتے ہیں؟
وفاق سے ہم لوگ میرا خیال سے کرنٹ بجٹ از اباؤٹ 44 بلین روپیز، جس میں پورا ڈیولپمنٹ اور ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، دیٹ از فار اباؤٹ 1.5 ملین اسٹوڈینٹس. اور اگر آپ اس کو جی ڈی پی وائز دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے 0.12% آف جی ڈی پی ہے، جبکہ پورا ایجوکیشن کا 1.2% آف جی ڈی پی ہے. سو دس از دی لوئسٹ ان ساؤتھ ایشیا. پر اسٹوڈنٹ انڈیا پر اسٹوڈنٹ 4 ٹائمز زیادہ ڈیولپمنٹ اور ریکرنگ میں خرچ کرتا ہے جو کہ پاکستان خرچ کرتا ہے 4 ٹائمز زیادہ. ہندوستان کیا کرتا ہے وہ اپنی جگہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، وفاق یہ کہہ رہا ہوگا. میں نے بولا پر اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، لیکن وہ وفاق کہتا ہے اتنے بھی پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. There is no money in the پرسنٹیج آف جی ڈی پی کی بات ہو رہی ہے، ٹوٹل اماؤنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. ایسے اس وقت ہم ایک اسٹوڈنٹ پہ اگر ڈالرز پہ بھی دیکھ لیں تو ہم لوگ ہارڈلی $700 پر اسٹوڈنٹ پر ایئر کرتے ہیں، اور یہ وہ $700 پر اسٹوڈنٹ پر ایئر والے اسٹوڈنٹ اور گریجویٹ ہیں جو انٹرنیشنل رینکنگ میں آج کل اچھی خاصی دنیا کی یونیورسٹی سے بہتر گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو رینکنگ آف دا یونیورسٹی. سو پیسہ معاملہ نہیں ہے، تھیری معاملہ نہیں ہے، گلوبل ٹرینڈ معاملہ نہیں ہے، پولیٹیکل مینیفیسٹو بینظیر بھٹو صاحبہ کا وہ معاملہ نہیں ہے، سب کچھ آپ کے فیور میں ہے جی، لیکن کمیٹی کا فیصلہ آپ کے خلاف ہے. لیٹس سی ویدر یو چینج دیٹ اور ناٹ. ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر تعلیمی تہذیب کا سب سے بڑا دروغہ ہے، اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یقیناً کہ ایسے ادارے جن سے پاکستان کے غریب سٹوڈنٹ مستفید ہو رہے ہوں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور پاکستان کے اندر اعلیٰ تعلیم والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہو، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. پاکستان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، بالخصوص اعلیٰ تعلیم کے بغیر. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.